وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ایک ہفتہ عید والا ہفتہ بھی چھٹی گزری اور اس سے پہلے والا جو ہفتہ تھا ایک ہفتہ قربانی کا مسئلہ بیان ہوتا رہا. اس سے پہلے جو ہمارا مضمون چل رہا تھا کیونکہ 2 ہفتے کا درمیان میں فاصلہ آ گیا ہے تو وہ طالب علموں کو بھی پہلے دن جب سبق ہم پڑھاتے ہیں تو پچھلا سبق دہراتے ہیں تاکہ ربط قائم ہو جائے. جو سابقہ ہمارا مضمون بیان ہو رہا ہے یہ سورہ انبیاء کی پہلے رکوع کی یہ آیات بیان ہو رہی ہیں جن میں مسئلہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے وہ سارے کے سارے ایک تو انسان تھے. انسان کے علاوہ انسانوں کے معاشرے میں اللہ پاک نے کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا. اور دوسرا وہ سارے کے سارے مرد تھے. کوئی عورت اللہ پاک نے نبی نہیں بنائی. عورتوں میں بڑی با کمال گزری ہیں اور اللہ والیاں گزری ہیں. حضرت مریم صدیقہ اور حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی ان کا تذکرہ خود احادیث میں آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کی طرف بھی اللہ کی طرف سے پیغام اور الہام آئے لیکن کوئی عورت نبی نہیں بنائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مردوں میں تو بڑے باکمال گزرے ہیں لیکن عورتوں میں 2-4 ہی گزری ہیں. ایسے تو نیک بہت تھیں لیکن جو کمال کو پہنچی ہیں ایسی 2-4 ہی عورتیں گزری ہیں جن میں آپ نے حضرت مریم صدیقہ کا نام لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام لیا, حضرت آسیہ کا نام لیا, حضرت ختیجہ کا نام بھی لیا. تو حضرت عائشہ بھی بیٹھی ہوئی تھی تو فرمایا عائشہ کی فضیلت عورتوں کے اوپر ایسی ہے جیسے سرید کھانے کو فضیلت ہے دوسرے کھانوں کے اوپر. سرید اہل عرب کا ایک بڑا مرغوب کھانا ہوتا ہے, گوشت کو پکی ہوئی روٹی کو کہتے ہیں تو وہ کھانوں کا سردار کہلاتا ہے. تو حضرت عائشہ کی فضیلت بھی عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کھانے کی فضیلت دوسرے کھانوں کے اوپر ہے لیکن مردوں میں بڑے باکمال گزرے. 12 یہ 2 باتیں ان آیات میں عقیدے کی اللہ نے بیان فرمائی. ایک تو یہ بیان فرمایا کہ انبیاء سارے انسان تھے اور دوسرا سارے کے سارے مرد تھے. اب انبیاء علیہ السلام کا انسان ہونا اللہ پاک نے بڑے عجیب طریقے سے سمجھایا. چونکہ انسانوں انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بڑے کمالات سے نوازا ہوتا ہے تو ان کے کمالات اور معجزات کو دیکھ کر کے کسی کے دل میں یہ وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ انسانوں سے برتر کوئی مخلوق ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے ان کو کوئی معبود کا درجہ دے سکتا تھا, خدائی میں شریک سمجھ سکتا تھا. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت مریم صدیقہ کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے, یہودی حضرت عزیر کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہوئے, تو اسی طرح دوسرے انبیاء کے بارے میں خاص کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بڑے کمالات سے نوازا. ان کمالات کو دیکھ کر کے کسی کے دل میں یہ وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید آپ انسان نہیں ہیں, انسانوں سے ماورا کوئی اونچی مخلوق ہیں
یا خدا نخواستہ علیہ باللہ خدائی میں شریک ہیں یا معبود بنانے کے قابل ہیں. تو اللہ پاک نے عجیب طریقے سے انبیاء علیہ السلام کی انسانیت کو واضح کیا کہ سمجھانے کی حد کر دی. ایسی مشاہداتی دلیلیں بیان فرمائیں کہ جس کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، اپنے دل اور دماغ سے سمجھا، اور کوئی 100 قسمیں بھی اٹھا کر کے ان چیزوں کا انکار کرے تو انکار نہیں کر سکتا. اور وہ طریقہ اللہ نے یہ اختیار کیا کہ انبیاء علیہ السلام میں جو انسانی خصوصیات تھیں نا، ان کے واقعات اور مشاہدات بیان کیے کہ دیکھو یہ واقعہ فلاں پیغمبر کا پیش آیا، دیکھو یہ واقعہ فلاں پیغمبر کا پیش آیا جس کا تم انکار نہیں کر سکتے، تو تم کیسے کہتے ہو کہ وہ انسان نہیں تھے؟ اس میں سے 4 خصوصیات انبیاء علیہ السلام میں جو دوسرے انسانوں کی پائی جاتی ہیں، یہ گزشتہ درسوں میں آپ سن چکے ہیں. پہلی خصوصیت یہ بیان کی کہ عام انسانوں کی طرح انبیاء علیہ السلام کو بھی بھول اور چوک لگ جاتی تھی، کبھی کبھی وہ بھول بھی جاتے تھے. اس کے واقعات آپ نے سنے. دوسری خصوصیت، باقی انسانوں کی طرح جیسے عام انسانوں کو نیند آتی ہے، خواب آتے ہیں، اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کو نیند بھی آتی تھی اور ان کو خواب بھی آتے تھے. البتہ ان کے خواب وہی ہوتے تھے، ان کا دل جاگتا تھا اور آنکھیں سوتی تھیں. یہ ساری تفصیلات بھی آپ نے سنی. اور تیسری خصوصیت آپ نے یہ سنی جو اس آیت میں بھی اللہ نے بیان فرمائی، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ. ہم نے انبیاء کو ایسے جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. تیسری خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ جیسے دوسرے انسان کھانا کھانے کے، پانی پینے کے محتاج ہیں، انہیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، اور کھانے پینے کے باقی لوازمات پھر آپ سب سارے سمجھتے ہیں، پیشاب پخانا بھی آتا ہے. اور یہ سارے مسائل جیسے عام انسانوں کے ساتھ لگے، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی لگے ہوئے تھے. اس پر بھی آپ نے ساری باتیں سنی. اور چوتھی خصوصیت جو آخری بیان ہوئی تھی، عام انسانوں والی خصوصیت انبیاء علیہ السلام میں یہ پائی جاتی تھی کہ جیسے عام انسان دنیا میں کبھی ان پر پریشانی آتی ہے، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی مصیبت آتی ہے، کبھی تکلیف آتی ہے، کبھی ان کو صدموں سے دوچار ہونا پڑتا، کبھی بچہ مر گیا، کبھی بچہ بیمار ہے، کبھی بیوی فوت ہو گئی، کبھی خاندان کا کوئی بڑا فوت ہو گیا، کبھی قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا. یہ سارے مسائل بھی انسانوں کے ساتھ کیا ہیں بھائی، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ انسانوں والے لگے ہوئے تھے. یہ سارے واقعات آپ نے سنے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا کہ آپ کی ساری اولاد سوائے حضرت فاطمہ کے آپ کی آنکھوں کے سامنے دنیا سے گئی. اور بچوں والے جانتے ہیں کہ والدین کے لیے بچے کی جدائی سے بڑھ کر کے اور کوئی صدمہ نہیں. آپ کا صاحبزادہ حضرت ابراہیم 18 ماہ اس کی عمر ہے، اور 18 ماہ کی عمر کا جو بچہ ہوتا ہے، والدین اس کی ہر ادا پر جو ہے نا صدقے جاتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں. ایسی اس کی ادائیں ہوتی ہیں. وہ 18 ماہ کی عمر کا بچہ آپ کی گود میں دم توڑ رہا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ بے بس ہیں اور کہہ رہے ہیں انا بفراقک لمحزونون یا ابراہیم، ہم تیری جدائی میں بڑے غمگین ہیں. لیکن زبان سے ہم وہی کہتے ہیں جس سے اللہ ہمارا اللہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. دل ہمارا صدمے سے بالکل دوچار ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، لیکن ہم بے بس ہیں، زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے اور کچھ کر بھی نہیں سکتے. اسی طرح آپ کی ایک صاحبزادی تھی، اس کا ایک بچہ فوت ہونے والا تھا. آپ صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے پیغام بھیجا کہ میرے بچے کے آخری جو ہے نا سانس ہے، آپ تشریف لیں. آپ نے بندے کو، آدمی کو واپس بھیج دیا، صبر کی تلقین کی، فلتصبر ولتحتسب، اللہ پاک سے ثواب کی امید رکھ اور صبر کر، صبر کے سوا اور کوئی چارہ نہیں. وہ آدمی دوبارہ آیا کہ وہ آپ کو قسم دے رہی کہ آپ نے ضرور آنا.
سنا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، 2-4 صحابہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اندر سے بچے کو لایا گیا اور آپ کی گود میں وہ آپ کا نواسا، نواسوں والے اور پوتے پوتیوں والے جانتے ہیں کہ دادے دادی کو، نانے نانی کو نواسے اور نواسوں سے اور پوتے پوتیوں سے اپنی اولاد سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس کی مثال دودھے کی ہے، اولاد چھلکا ہے اور یہ نواسا نواسی پوتا پوتی یہ کیا ہوتے ہیں؟ گودا ہوتا ہے، اسے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ آپ کی گود میں اس بچے کو لایا گیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور آپ کی گود میں اس نے دم دیا۔ تو چوتھی خصوصیت یہ بیان ہوئی کہ یہ سارے مسائل جو ہم انسانوں کو پیش آتے ہیں یہ سارے انبیاء علیہ السلام کو پیش آئے۔ آپ کی ایک صاحبزادی، 4 صاحبزادیاں تھیں، 3 کا انتقال آپ کے سامنے ہوا، اس کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، ایک صاحبزادی کو تو آپ نے خود اپنے دست مبارک سے قبر میں رکھا۔ صحابہ کہتے ہیں آپ قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، مٹی ڈالی جا رہی ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ یہ ساری خصوصیات جو عام انسانوں میں پائی جاتی ہیں یہ انبیاء علیہ السلام میں پائی جاتی تھی، اور یہ سارے واقعات اللہ نے بیان کیے، دکھائے، قرآن میں بیان ہوئے، احادیث میں ان کا تذکر آیا، تاکہ انسان کو اس بات کا یقین آ جائے کہ یہ واقعتاً اپنے ان سارے کمالات کے باوجود، اپنی ان ساری عظمتوں کے باوجود، اپنی ان ساری شانوں کے باوجود انگلی کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، دعا مانگے خطبے کے دوران کوئی آثار نہیں ہے بادل کے، اور ایسی بارش برسے کہ خطبے کے دوران ہی بارش برسنا شروع ہو گئی۔ شان تو اتنی اونچی ہے، لیکن بہرحال کیا تھے؟ انسان۔ 5ویں خصوصیت اب آج 2-3 دن میں بیان ہوگی، شروع ہو رہی ہے۔ 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام اہل و عیال والے تھے۔ سورہ رعد کی ایک آیت ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، میرے محبوب ہم نے آپ سے پہلے بھی دنیا میں پیغمبر بھیجے اور ہم نے ان انبیاء علیہ السلام کی بیویاں بھی بنائیں اور ان کی اولاد بھی پیدا کی۔ وہ بیوی بچوں والے تھے، اہل و عیال والے تھے، خاندان والے تھے، برادری والے تھے۔ یہ سارے واقعات انبیاء علیہ السلام کی۔ سب سے پہلے پیغمبر دنیا میں کون آئے؟ ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام، ان کی بیوی کا تذکرہ تو خود قرآن میں ہے۔ ان کی بائیں پسلی سے اللہ پاک نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم بھی اور تمہاری بیوی بھی جو ہے نا جنت میں تھی۔ تو بیوی ہی نے 2 دانہ کھلوایا اور جنت سے نکلوایا، سارے کام جو ہے نا وہ بیوی کا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی یہ ساری نسل، یہ سارے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے، ساری اولاد حابیل قابیل کا واقعہ قرآن نے بیان کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے براہ راست بیٹے تھے، حابیل بھی اور قابیل بھی براہ راست سلمی بیٹے تھے، حقیقی بیٹے تھے۔ ان کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کے بعد اولو العزم پیغمبر ہیں، لوط علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں۔ ان کی 2 بیویوں کا واقعہ، اتنے 950 سال انہوں نے دین کی دعوت دی اور دین کی محنت کی، لیکن نوح علیہ السلام کی اپنی بیوی جو تھی وہ مسلمان نہیں ہو سکی، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی مسلمان نہیں ہو سکی۔ دونوں کی بیویوں کا تذکرہ اللہ پاک نے 28ویں پارے کی جو آخری صورت ہے سورہ تحریم، اس کے آخر میں فرمایا، اور فرمایا یہ میرے پیغمبر تھے مگر ان کی بیویاں جو ہے نا یہ مسلمان نہ ہو سکتی، دوسروں کو کیا مسلمان کرے، ہدایت میرے قبضے میں۔ فرعون میرا کتنا بڑا دشمن تھا اور اس کی بیوی کو میں نے ہدایت دی تھی، اس کا واقعہ بھی اللہ پاک نے ساتھ ہی بیان کیا۔ حضرت مریم صدیقہ کا واقعہ بھی ساتھ ہی بیان کیا، 2 نیک عورتوں کا واقعہ بیان کیا اور 2 کافر عورتوں کا واقعہ بیان کیا۔ تو بہرحال 5ویں خصوصیت انبیاء علیہ السلام میں جو انسانوں والی پائی جاتی تھی وہ یہ خصوصیت تھی کہ سارے انبیاء بیوی بچوں والے تھے، اہل و عیال والے تھے،
اور سارے بابے بیٹھے ہو، بیوی بچوں والا کتنا مجبور ہوتا ہے وہ خود تم جانتے ہو۔ مجبور ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو جو مجبور ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو وہ ہے جو ساری کائنات جس کے سامنے مجبور ہوتی ہے، اس کا کام کسی کے بغیر کسی کے آسرے پر رکا ہوا نہیں ہوتا، اور سب کے کام وہ چلانے والا ہوتا ہے۔ تو خدا مجبور نہیں ہوتا۔ بیوی بچوں والا بیچارہ تو بے بس ہوتا ہے، کبھی بیوی کا مسئلہ ہے، کبھی سسرالیوں کا مسئلہ ہے، کبھی بچوں کا مسئلہ ہے۔ بچے والدین کو ایسا مجبور کر دیتے ہیں، فلاں چیز بھی لینی ہے، فلاں چیز بھی لینی ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، گناہ ہے، یہ غلط ہے، لیکن وہ ایسا مجبور کرتے ہیں وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے دوست اس دن سنا رہے تھے گیگا مال میں جو ہے نا وہ بچے لے کر نکلتے، اور گیگا مال کیا ہے وہ ہم نے تو نہیں دیکھا، جنہوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں وہ یورپ ہے دوسرا۔ اللہ پاک جو ہے نا معاف فرمائے۔ بہرحال اس پر انشاءاللہ بات شروع، آج پہلا دن ہے، سبق تھوڑا پڑھتے ہیں، پہلے دن بچے جو ہے نا اداس ہوتے ہیں تو وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں۔ آج یہ شروع ہوا ہے۔